تو اب آتے ہیں نماز جنازہ کی طرف۔ اس میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نیت کو دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ ذرا آپ مل کر پڑھیں۔ 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ پاک کے درود واسطے حضرت محمد کے دعا واسطے حاضر اس میت کے پیچھے امام صاحب کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ جی، نیت کرنے کے بعد پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ ناف پر باندھ لینے ہیں اور ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ پھر ثنا کے بعد دوسری تکبیر کہی اور درود شریف پڑھا۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر کہی اور دعائے نماز جنازہ پڑھی، جو آواز کے ساتھ آپ پڑھیں گے میرے ساتھ۔ اللہم اغفر، اے اللہ تو بخش دے، لحینا ہمارے زندہ لوگوں کو، ومیتنا اور ہمارے متوفی لوگوں کو، یعنی جو فوت ہو گئے ہیں، وشاہدنا ہمارے حاضر لوگوں کو، وغائبنا اور ان لوگوں کو جو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، وصغیرنا اور ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، وکبیرنا اور ہمارے بڑوں کو بخش دے، وذکرنا اور ہمارے مردوں کو بخش دے، وانسانا اور ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اللہم اے اللہ من احییتہ منا ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ، فاحیہ علی الاسلام اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا اور ہم میں سے جس کو تو موت دے، فتوفہ علی الایمان تو اس کو ایمان پر موت دے۔ اس کے بعد پھر ہم تکبیر کہیں گے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر یہ مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کی 9th کلاس کی پہلی HOD کلاس ہے اور اب آپ کی فرسٹ HOD کلاس میں آپ کی اردو کی کلاس کا ٹائم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ پری 9th میں یہی بک، اردو کی یہی بک پڑھتے رہے ہیں اور آپ نے اس کے 4 لیسنز، 4 اسباق، 4 نظمیں اور 4 غزلیں پڑھ لی ہیں۔ تو اب ہم سبق نمبر 5 سے ریڈنگ کریں گے، اس کے مشقی سوالات حل کریں گے، اور اسی طرح ہم ریویژن میں نظم حمد کو پڑھیں گے اور اس کی ریویژن کریں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق نمبر 5 نسوح اور سلیم کی گفتگو پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے ہم اس سبق کے جو مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، ان کا تعارف پڑھیں گے، اور یہ جو مضمون ہے نسوح اور سلیم کی گفتگو، یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النسوح میں سے ایک چھوٹا سا ایکسٹریکٹ ہے جو لیا گیا ہے اور اس بک میں شامل کیا گیا ہے۔ تو پہلے ہم ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف پڑھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد 1831 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں فوت ہوئے۔ نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔
ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے، جہاں مولوی عبد الخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز کنجا ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا۔ تھوڑے دنوں میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے۔ سر سالار جنگ کے ایما پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی۔ ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں، کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی۔ معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کے ناولوں میں میرات العروس، بنات الناش، توبۃ النسوء، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق نسوء اور سلیم کی گفتگو کی باقاعدہ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف۔ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نسوء بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسوء کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ بیدارہ ان کے گھر کی خادمہ تھی، ملازمہ تھی، اور بالا خانے سے مراد ہے اوپر کی منزل، مطلب اپر سٹوری، جس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ آؤ اور میری بات سنو۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان، تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں نے کہا، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم، کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ سلیم، بیدارہ، تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ نے کہا، میاں، میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو۔ سلیم نے کہا، صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ بیدارہ کہتی ہے، نہیں تو۔ سلیم پوچھتا ہے، تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں کہتی ہے، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ یعنی ان کی چھوٹی بیٹی سوئی ہوئی تھی نا ان کی گود میں۔ سلیم، کچھ پوچھیں گے؟ ماں، جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، باپ اب بیٹے سے کہہ رہا ہے، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا کہتا ہے، جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ باپ کہتا ہے، تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا کہتا ہے، کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ پوچھتا ہے، کیوں؟
बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है। छोटे भाईजान उसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है। ये 2 खेलों के नाम हैं। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप, मगर ज्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आएगी। बाप, क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? बेटा, मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता। बाप, सबब यानी वजह क्या है? बेटा, मैं पसंद नहीं करता। बाप, चूंकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुब्तदी जो इब्तदा में अभी शुरू शुरू में खेलने वाले होते हैं, अनाड़ी होते हैं। मुझको यकीन है कि गंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। वो बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा, हाँ, शतरंज की निस्बत कर गंजफा को ज्यादा नापसंद करता हूँ। बाप, हाँ, शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफा में हाफजे पर। बेटा, मेरी नापसंदीदगी का कुछ खास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। बाप, तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले, जिन दिनों मैं बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में निहायत शौक के साथ शरीक होते देखा था। बेटा, आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफरत हो गई है। बाप, आखिर इसका कोई सबब खास होगा? बेटा, आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। बाप, वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फड्डी जूतियां पहने, मुंडे हुए सर, ऊंचे पाजामे, नीची चोलियां, मुंडे हुए सर जिनके सर गंजे थे, यानी उन्होंने हजामत कराई हुई थी। बेटा, हाँ जनाब, वही 4 लड़के। बाप, फिर? बेटा, भला आपने कभी उनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? बाप, कभी नहीं। बेटा, जनाब, कुछ अजब आदत उन लड़कों की है। राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, उनको सलाम कर लेना जरूर। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, मगर कानो कान खबर नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन उनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। आपस में ऊपर तले के 4 भाई हैं, ना कभी लड़ते, ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज़ा कसते। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी उनका यही हाल है। कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है, लड़के खेलकूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। बाप, भला फिर? मंझला लड़का, बेटा कहता है, मंझला लड़का मेरा हम जमात है। एक दिन मेरा अमोख्ता याद ना था। मौलवी साहब निहायत नाखुश हुए। अमोख्ता से मुराद है सबक, यानी एक दिन मुझे सबक याद ना था। मौलवी साहब निहायत नाखुश हुए और उसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कमबख्त घर से घर मिला है, इसी के पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा, क्यों साहब, याद करा दिया करोगे? तो कहा, बसरो चश्म, इसका मतलब है कि सर आंखों पर, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी मदद कर दूंगा। गर्ज मैं अगले दिन उनके घर गया, आवाज दी, उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। देखा कि एक बहुत बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रू बैठी हुई कुछ पढ़ रही हैं। वो उन लड़कों की नानी हैं, लोग उनको हजरत भी कहते हैं। मैं सीधा सामने दालान में अपने हम जमात के पास जा बैठा। जब हजरत भी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, गो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूर है कि मैं तुमको दुआ दूं। जीते रहो, उम्र दराज, खुदा नेक हिदायत दे। उनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया।
اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اس لیسن کے کوسچن آنسرز اور ایکسرسائز کو حل کریں گے اور یہ ہم آپ کے اردو کے نوٹس میں سے پڑھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس یہ اردو کے نوٹس ہوں گے۔ ان نوٹس میں سے ہم آپ کو اس سبق کی مشق حل کرواتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، نسو اور سلیم کی گفتگو، پہلا سوال ہے، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بیدارہ نے سلیم کو جگایا اور کہا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اگلا سوال، سلیم کی اماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ سلیم کی اماں نے اس لیے انکار کیا کہ اس کی گود میں لڑکی سوئی ہوئی تھی اور وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے اس لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کا بھائی اپنے ہم جماعت کے پاس پڑھنے جاتا تھا اور وہاں سے فارغ ہو کر سیدھا اسکول چلا جاتا تھا، اس لیے سلیم اکیلا اسکول جاتا تھا۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سلیم نے کہا کہ وہ چاروں لڑکے شریف الطبع اور باحیا ہیں، جب راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کر کے چلتے ہیں، ان کو اپنے سے کوئی بڑا مل جائے، پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو ضرور سلام کرتے ہیں، یہ آپس میں کبھی لڑتے جھگڑتے نہیں اور نہ گالی گلوچ دیتے ہیں، ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، یعنی سلیم ہی کے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت بھی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو، یہ غلط لکھا ہوا ہے، سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بھی ان لڑکوں کی نانی تھی، انہوں نے یہاں پر ہونا چاہیے انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے بڑے کو سلام کرتے ہیں، اس لیے میں نصیحت کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ اپنے بڑوں کو سب سے پہلے سلام کیا کرو، چاہے آپ ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ان مشقی سوالات میں کوسچن آنسرز کے علاوہ یہ الفاظ دیے گئے تھے جن کے معنی لکھنے تھے اور جملے بنانے ہیں۔ تو پہلا ہے جی لگنا، معنی دل لگنا۔ آج کل بچوں کا پڑھائی میں بڑی مشکل سے جی لگتا ہے۔ کانوں کان خبر نہ ہونا، بالکل خبر نہ ہونا۔ کلرک نے فراڈ اتنی چالاکی سے کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ آوازہ کسنا، مذاق اڑانا۔ راہ چلتے لوگوں پر آوازہ کسنا شریفوں کا شیوا نہیں۔ زمین میں گڑ جانا، بہت شرمندہ ہونا۔ چوری پکڑے جانے پر وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ دل کھٹا ہونا، متنفر ہو جانا۔ کاشف کی چوری دیکھ کر، یہ کا غلط لکھا ہے، کاشف کی چوری دیکھ کر اس سے میرا دل کھٹا ہو گیا۔ اب یہ کچھ واحد ہیں جن کے جمع لکھنے ہیں۔ خبر، اخبار، کتاب، کتب، مدرسہ، مدارس، امتحان، امتحانات، مشکل، مشکلات۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ساری مشقی سوالات، کوسچن آنسرز کو، ان جملوں کو اور ان واحد جمع کو آپ نے اپنی نوٹ بکس پر، اردو کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے اور پھر ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور لیسن کی ریڈنگ بھی آپ نے بار بار کرنی ہے تاکہ آپ کو ریڈ کرنا آ جائے۔ اب ہم آپ کی کتاب کے آخر سے اس سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کے کچھ الفاظ معنی آپ کو پڑھاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب کے آخر میں یہ آپ کے تمام لیسنز کے مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ اب ہم نسو اور سلیم کی گفتگو کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی پڑھتے ہیں۔ آموختہ، سبق، بالا خانہ، اوپر کا کمرہ، بسر و چشم، سر آنکھوں پر، بھلے مانس، شریف آدمی، پھڈی جوتی، نیچی ایڑی کا جوتا، شطرنج ایک امیرانہ کھیل کا نام ہے جس میں 6 مہرے ہوتے ہیں، عمر دراز، لمبی عمر، گنجفہ ایک کھیل کا نام جو تاش سے کھیلا جاتا ہے، معقول، مناسب،
منجلا درمیانہ. تو یہ چند مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی آگے لکھے ہوئے ہیں. آپ ان کو بھی اپنی نوٹ بکس پر نوٹ کر لیجئے اور ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں. جب آپ کلاس روم میں آئیں گے تو آپ کو اس سبق کے مختلف پیراگرافز کی تشریح کرنا بھی سکھائی جائے گی. جی اسٹوڈنٹس، آپ کلاس پری 9 میں نظم حمد بہت اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں، زبانی یاد کر چکے ہیں. آج ہم اس کو ریوائز کریں گے. حمد جو کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اور سب سے پہلے ہم خواجہ الطاف حسین حالی کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے. خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں فوت ہوئے. خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا. ان کے والد خواجہ عزت بخش نے انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری. حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی. 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی. علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال معروف عالم اور واعظ مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے. 1856 میں حصار کلیکٹری میں ملازم ہو گئے، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا. 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق رہے. اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی. گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی. 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا. مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے. 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا. انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا. مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے. انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے. مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑیں. ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی، مد و جزر اسلام، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید خصوصیت سے قابل ذکر ہیں. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم حمد کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ کیجیے گا. قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا. گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا. چچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم حمد کی مشق اور اس کے تمام مشقی سوالات آپ کے نوٹس میں سے دہراتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، حمد کے مشقی سوالات کرنے سے قبل ہم حمد کی جو آپ کو تشریح کروائی گئی تھی، مفہوم بتایا گیا تھا، اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے شعر لکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے بعد حل لغت ہوتا ہے اور اس کے بعد تشریح ہوتی ہے. تو پہلا شعر ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا. تو حوالہ ہے، یہ شعر الطاف حسین حالی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے. حل لغت، سوا علاوہ اگر، بندہ نافرما حکم نہ ماننے والا بندہ، قبضہ تسلط، حمد سرا تعریف کرنے والا. مفہوم ہے، اے اللہ
कायनात की हर चीज़ पर तेरा तसल्लुत है, यहाँ तक कि मेरे जैसा नाफरमा बंदा भी तेरी हम्दो सना किए बगैर नहीं रह सकता। हम अभी मफहूम तक ही करेंगे। जब आप क्लासरूम में आएंगे तो आपको तशरीह करने का तरीका भी बता दिया जाएगा। इसमें पहले हम शायर के तारुफ को लिखते हैं और उसके बाद इसी शेर को के मफहूम को थोड़ा मज़ीद फैला देते हैं, जो कि तशरीह है। अब अगला शेर है, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। वही हवाला है। अब हले लुगत देख लें। गो अगरचे, मुकद्दम पहले, अहम तरीन। मफहूम, ए अल्लाह अगरचे हम पर तेरा हक सबसे ज़्यादा है, मगर एक आजिज़ बंदा भला तेरे हकूक़ कैसे अदा कर सकता है, क्योंकि तेरे एहसान लामहदूद हैं। अगला शेर देखिए, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर या भेद खुला तेरा। वही हवाला रहेगा। अल्फाज मानी देख लीजिए, महरम आशना, ना महरम नावाकिफ, भेद राज। ए अल्लाह तुझे जानने वाला भी ऐसा ही है जैसा कि ना जानने वाला, क्योंकि तेरी ज़ात के राज जिस पर आश्कार हो जाते हैं वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकता। जचता नहीं नजरों में या खिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। वही हवाला है। हले लुगत, जचता नहीं, अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता, कमली चादर, गदा फकीर या गरीब, खिल्लत सुल्तानी शाही लिबास, मगन मस्त बहुत मुतमईन। मफहूम, जो इंसान अल्लाह ताला से दिल लगा लेता है उसकी नज़र में दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत नहीं रहती, वो अल्लाह के दिए पर खुश और मुतमईन रहता है। अगला शेर है, तू ही नजर आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। हवाला, ये शेर अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म हम से लिया गया है। हले लुगत, तू यानी अल्लाह ताला की ज़ात, रंजो मुसीबत दुख दर्द, मुहीत छाया हुआ, गिला शिकवा शिकायत। मफहूम है, अगरचे कुछ लोग दुख और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करते हैं, मगर फिर वो उसी रब की तरफ झुकते हैं और उसी से मांगते हैं। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। हवाला है, ये शेर अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म हम से लिया गया है। हले लुगत, आफाक उफ़्क़ की जमा, आसमान के किनारे मुराद सारी दुनिया, घर घर लिए फिरना हर जगह जाना, महक खुशबू, सबा हवा। मफहूम है, ए अल्लाह हर जगह तेरी ज़ात की खुशबू फैली है, ये हवाएं ये फ़िज़ाएं तेरी ज़ात की मौजूदगी की गवाही देती हैं। आखिरी शेर है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। हवाला, ये शेर अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म हमसे लिया गया है। हले लुगत देखते हैं। बोल कही हुई बात मुराद शेर, दिल से टकराना अनोखा सबसे अलग। मफहूम है, ए हाली तूने बहुत अच्छे शेर लिखे हैं, हर लफ्ज़ दिल में उतर जाता है, तेरा अंदाज़े बयां बहुत ही अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सारी जो नज़्म है इसके तमाम शेरों का मफहूम अपनी नोटबुक्स पर दोबारा इसी तरीके से इसी पैटर्न से लिखना है और इसको अच्छी तरह याद भी करना है। अब हम मशकी सवालात हल करते हैं। कौन सा बंदा हमसरा है? शायर कहता है कि ए अल्लाह तेरा तसल्लुत हर चीज़ पर है, हर चीज़ हर जगह पर है, हत्ता कि हमारे दिलों पर भी तेरा ही कब्ज़ा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक बंदा नाफरमा हमसरा है। किसका हक सबसे ज़्यादा मुकद्दम है? ये ज़्यादा जाल से लिखा है, जबकि इसको जे से होना चाहिए, ज़्यादा। अल्लाह ताला का हक सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। अल्लाह का ये हक है कि हम उसकी फर्माबरदारी करें, उसी के बन के रहें, लेकिन एक आजिज़ बंदा हकूक़ अदा नहीं कर सकता। महरम और ना महरम में क्या फ़र्क है? महरम का मतलब है जानने वाला अपना, और ना महरम का मतलब ना जानने वाला गैर। इस शेर में शायर की महरम से मुराद वो शख्स है जो मार्फत इलाही रखता हो और अल्लाह ताला को पहचानता हो और उसकी बंदगी बजा लाता हो। इसके बरक्स ना महरम से मुराद ऐसा शख्स है जो मार्फत इलाही और अतात इलाही से यकसर महरूम हो और अल्लाह ताला की बंदगी ना बजा लाता हो। अल्लाह का गदा किस में मगन रहता है? अल्लाह ताला का गदा अपनी कमली में मगन रहता है, यानी वो अपने आप में मस्त रहता है। उसको दुनिया की किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं रहता, यहाँ तक कि शाही लिबास भी उसके आगे कुछ हैसियत नहीं रखते।
اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، جیسے رحمان، رحیم، کریم، غفور، غفار. تاہم اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ایسی کسی صفت کا ذکر نہیں کیا ہے. ہاں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دلوں پر قبضہ ہے، اس کا حق سب سے مقدم ہے، وہ ہر شے پر محیط ہے اور ساری کائنات پر اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا؟ تیسرے شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا وہ اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں رہتی، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی نظر اللہ کی حقیقتوں پر نہیں پڑتی، ہر طرح سے انسان بیگانہ ہو جاتا ہے. اسی لیے شاعر نے محرم اور نامحرم کو ایک جیسا قرار دیا ہے. نافرمان اور نامحرم کی طرح کے 5 الفاظ لکھیں. نافرمان، نامحرم، نالائق، نابینا، ناپاک، ناجائز، نازیبا. قافیہ سے کیا مراد ہے؟ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. جیسے شعر ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی، کہیں گے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو اس شعر میں ہوا اور دوا یہ 2 قافیے ہیں، ہوا اور دعا. ردیف کسے کہتے ہیں؟ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے. ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں. جیسے مذکورہ بالا یعنی اوپر والے شعر میں الفاظ کیا ہے ردیف ہے، جو ایک ہی دفعہ ایک ہی طرح آتے رہتے ہیں ہر شعر میں، کیا ہے کیا ہے. تو ہر مصرے میں جب آتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ردیف، جو ایک ہی رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں. اور جو ہم آواز اور ہم وزن ہوتے ہیں جیسے ہوا اور دوا، تو یہ ہم ان کو قافیہ کہتے ہیں، ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آپ کے یہ جو مشقی سوالات ہیں آپ نے ان کو اپنی نوٹ بکس پر ایک دفعہ پھر نوٹ کرنا ہے، اور ان سب کو آپ نے بہت اچھی طرح زبانی یاد کرنا ہے. نیکسٹ HOD میں آپ کو آگے کام بتایا جائے گا. تھینک یو.